بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ کچھ دن پہلے تک تحریک انصاف کے قائدین کی طرف سے یہ اشارہ دیا جا رہا تھا کہ وہ عید کا انتظار نہیں کریں گے بلکہ رمضان کے دوران ہی وہ حکومت کے خلاف کوئی احتجاج کا سلسلہ شروع کریں گے اور اڈیالہ جیل کے سامنے دھرنا بھی دیں گے، لیکن اب یہ اشارے مل رہے ہیں کہ حکومت نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ عید کا انتظار نہ کیا جائے بلکہ عید سے پہلے کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور کچھ اشارے یہ ہیں کہ جو بڑا ایک گرینڈ آپریشن ہے وہ عید کے بعد شروع ہوگا۔ تو یہ اگر رمضان کے دوران میں اور پھر عید کے بعد اگر یہ گرفتاریوں کا سلسلہ شروع رہا تو سوال بڑا اہم ہے کہ سیاسی استحکام کیسے آئے گا، کیونکہ آئی ایم ایف کا وفد پاکستان میں ہے اور اس وفد کی جو پاکستان میں موجودگی ہے وہ کسی کو شک نہیں ہے کہ اس کے بعد مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا۔ تو اس مہنگائی کے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان میں اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ سیاسی عدم استحکام کے بغیر ہم اپنے معاشی مسائل پر قابو کیسے پائیں گے؟ تو اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ہیں، جناب جنید اکبر خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں، اور محترمہ ناز بلوچ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور وہ اس وقت کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آج ایک سینیٹر سابق سینیٹر صاحب ہیں، وہ دوبارہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں آزاد امیدوار کی حیثیت سے۔ تو انہوں نے کچھ گفتگو کیا ہے میڈیا سے اور اس میں کچھ اشارہ دیا ہے آن بہاف آف دی گورنمنٹ، انہوں نے اشارہ دیا، دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ابھی تک تو میں آزاد حیثیت میں ہی ہوں۔ آزاد کا سیزن چل رہا ہے اور یہ سیزن کب تک چلے گا؟ پھر پارٹی کا سیزن جب آئے گا تو پھر پارٹی دیکھ لیں گے۔ علی امین گنڈاپور کیا وہ اپنی جو ہے وہ مدت کے پی میں پوری کر پائیں گے؟ نہیں، نہ وہ اپنی مدت پوری کر پائیں گے۔ پریشانیوں کا ٹائم رمضان کے بعد ان کے لیے شروع ہو جائے گا۔ جو بھی 9 مئی کے اندر نامینیٹڈ ہیں، کوئی بھی آئینی ترمیم یا آرمی ایکٹ میں کوئی چیز کی ضرورت پڑے گی تو وہ ہونی چاہیے بھی اور ہو بھی جائے گی اور ہوگی بھی۔ طارق فضل چودھری صاحب، فیصل واڈا صاحب کا تعلق نہ آپ کی پارٹی سے ہے نہ پیپلز پارٹی سے ہے، کسی پارٹی سے نہیں ہے، وہ آزاد ہیں، وہ کہتے ہیں یہ آزادوں کا سیزن ہے، لیکن وہ بات کر رہے ہیں بڑے وثوق کے ساتھ جیسے حکومت وہی ہیں۔ تو اگر عید کے بعد گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی تو پھر سٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کی پہلی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیں، جو الیکشن ہوتا ہے وہ پاکستان میں جتنے بھی ماضی میں 2 4 6 الیکشن دیکھ لیں، اس کے بعد ہمیشہ ہارنے والی جماعتیں الزامات بھی لگاتے رہے۔ 2018 کے الیکشن میں تو ہماری جو متحدہ اپوزیشن تھی وہ تو اسمبلیوں میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن پھر فیصلہ کیا گیا کہ نظام کو آگے چلنا ہے تو لیٹس بی پارٹ آف دا سسٹم۔ تو یہ سارا تو ٹائم اوور ہو چکا ہے نا، اب ہم ایک اگلے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں، حکومتیں بن چکی ہیں صوبوں میں، مرکز میں، اور اب لوگوں کی جو ہے وہ امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں کہ اب یہ حکومتیں جو ہیں اب یہ ہمارے مسائل کی بات کریں گی، پاکستان کے مسئلوں کو حل کرنے کی بات کریں گی، اور ایک عام آدمی کی زندگی میں آسانی کیسے آ سکتی ہے اس پہ بات ہوگی۔ تو میرا تو خیال یہ ہے کہ گورنمنٹس کا جو فوکس ہے وہ اسی طرف رہے تو بہتر ہے۔ اب یہ پکڑ دھکڑ گورنمنٹ کی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے جلاؤ گھراؤ، شہر بند کرو، سڑکیں بند کرو، یہ کام اب ختم ہونا چاہیے۔ باقی جہاں تک آپ نے بات کی واڈا صاحب کی، تو واڈا صاحب تو ماشاءاللہ میرے تو دوست بھی ہیں اور پیش گوئیاں کرنے کے وہ ماسٹر ہیں، بلکہ پیش گوئیاں کرنے میں تو اب وہ ماشاءاللہ PhD کر چکے ہیں۔ آزاد حیثیت سے لوگ الیکشن لڑتے رہے ہیں، سینٹ میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ سینیٹرز کی آتے رہی ہے، تو وہ اپنی قسمت آزمائی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں ان کے لیے نیک خواہشات رکھتا ہوں۔ اچھا، نیک خواہشات رکھتی ہیں اور پیپلز پارٹی بھی نیک خواہشات رکھتی ہے اور MQM بھی نیک خواہشات رکھتی ہے۔ تو جنید اکبر خان صاحب، فیصل واڈا صاحب نے جو بات کی ہے اس کو ہم اس لیے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ وہ پہلے الیکشن سے پہلے وہ کہتے تھے کہ جو تحریک انصاف ہے وہ اس کا نشان جو ہے بلہ وہ بیلٹ پیپر پہ نہیں ہوگا۔ تو اس وقت ہم کہتے تھے پتہ نہیں یہ کس طرح، ان کو کس نے بتایا ہے، اور میں تو یقین بھی نہیں کرتا تھا، لیکن پھر وہ بلے کا نشان غائب ہو گیا۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کے لیے مشکلات کا دور شروع ہو جائے گا۔ تو وہ جو ہم سن رہے تھے کہ آپ نے رمضان کے دوران احتجاج کرنا ہے، تو اب آپ کا احتجاج پتہ نہیں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن کوئی آپ تیار ہیں؟ رمضان کے بعد گرفتاریوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بڑی مہربانی، شکریہ سر جی۔ ہم پہلے بھی بھگت چکے ہیں اور یہاں اسمبلی میں یہ اتنا آسان نہیں تھا ہمارے لیے، جتنے ہم نے کاٹی ہے تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ہم پھر بھی تیار ہے۔ اور میں فیصل واڈا صاحب کی بیان کو، اس نے جو اسٹیٹمنٹ دی، اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب میرے لیے محترم ہے،
اور لیکن جو آپ تو اس کو آزاد کہہ رہے، لیکن جن کا وہ اسپوکس پرسن ہے اس کی بات کی زیادہ اہمیت ہے بنسبت ڈاکٹر صاحب کی، کیونکہ جب وہ کہہ رہے تو اسی کہہ رہے ہوں گے کہ جن لوگوں کی وہ ترجمانی کرتے ہیں اور جن کی بہاف پہ وہ میڈیا پہ بات کرتے ہیں تو اس نے اس کو بتایا ہوگا. تو ہم تیار ہیں، اور بالکل مجھے بھی لگ رہا ہے کہ واڈا صاحب جو فرما رہے اسے باقی اگر ڈاکٹر صاحب کی نیک خواہشات ہے، کیونکہ پولیٹیکل بندہ ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت تو ان لوگوں کی لیکن اختیار کسی اور کے ساتھ ہے، اور جن کے ساتھ اختیار ہے تو واڈا صاحب اس کا اسپوکس پرسن ہے. تو ہم تیار ہیں، اور انشاءاللہ پہلے بھی بھگت چکے تھے اور دوبارہ بھی تو آپ گرفتاری کے لیے تیار ہیں؟ بالکل جی، ہم تیار ہیں. اچھا، آپ نے تو بات ہی ختم کر دی. اچھا ناز بلوچ صاحبہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیصل واڈا صاحب سندھ سے سینٹ کے امیدوار ہیں، تو ان کو ایم کیو ایم کی طرف سے پرپوز کیا جا رہا ہے، لیکن سندھ اسمبلی میں اکثریت تو آپ کی پارٹی کی ہے، تو وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے اگر وہ سینیٹر بنیں گے تو ووٹ تو پھر آپ کی پارٹی ڈالے گی نا. تو کیا پارٹی نے کوئی فیصلہ کر لیا ان کو سینیٹر بنانے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب، دیکھیں فیصل واوڈا بھائی ہیں ہمارے، اور میرا تو ان کے ساتھ سیاسی حوالے سے ایک طویل عرصہ جو ہے وہ ایک ہی پارٹی میں رہے، تعلق بھی سیاسی حوالے سے رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بہتر خود ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کو کیا اندیا ہے، کہ کس نے ان کو اندیا دیا ہے، کہ اور کون سی پولیٹیکل پارٹیز ان کو ووٹ کرنے کے لیے آمادہ اس وقت تک ہیں. کیونکہ پیپلز پارٹی نے اس وقت تک تو جو اپنی لسٹ دی ہے وہ لسٹ سب کے سامنے ہے، وہ پبلش بھی ہو چکی ہے. تو آزاد امیدوار کی حیثیت سے تو لڑنا ان کا حق ہے، ان کا اختیار ہے، وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنے نمبرز ہیں، کیونکہ اٹس آل اباؤٹ نمبرز، سینٹ تو نمبر گیم ہے، ان کے پاس اگر اتنے نمبرز ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نمبرز کی بیسس پہ آ سکتے ہیں، تو وہ اپنی لک ٹرائی کر سکتے ہیں. اس پہ تو میں کوئی بات نہیں کر سکتی مزید. لیکن اس سے پہلے آپ بات کر رہے تھے بڑا ایک دلچسپ، تو اس پہ میں ذرا ایڈ آن کرنا چاہتی ہوں. یہ جو پی ٹی آئی کو لے کر بات ہو رہی تھی اور گرفتاریوں کی بات ہو رہی تھی، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس پہ بات کر دوں تھوڑا. بالکل کریں. جی حامد میر صاحب، اصل میں میں سمجھتی ہوں کہ میری ناقص رائے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے اندر اس وقت بہت بڑا جو ایشو ہے، وہ ایشو یہ ہے کہ ان کے اندر ایک ہے سیاسی ونگ اور ایک ہے غیر سیاسی ونگ. تو جو پی ٹی آئی کا غیر سیاسی ونگ ہے وہ حاوی ہوا ہے سیاسی ونگ کے اوپر. تو جو سیاسی ونگ ہے وہ بہت ہی مائنورٹی میں، بہت کم تعداد کے اندر ہیں، اکا دکا 4 5 6 لوگ ہیں. جو غیر سیاسی ونگ ہے وہ زیادہ بااثر ہے اس وقت. جو سیاسی ونگ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان کی ملاقات بھی عمران خان سے نہیں ہو پاتی. جو غیر سیاسی ونگ ہے وہ ان میں ڈویژن اتنی ہے کہ ہر کوئی بندہ اسپوکس مین بن کے عمران خان کے کوئی نہ کوئی اپنے بیانات یہ دے رہے ہیں. تو دا کنفیوژن لائز ود ان پی ٹی آئی. آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو احتجاج واشنگٹن میں کیا گیا اور اس کے اندر فوج مخالف جو پروپیگنڈا کیا گیا، اگر یہی رویہ پی ٹی آئی اپنا جاری رکھے گی 9 مئی والا، تو میرا خیال ہے کہ وہ ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور وہ ان کے اپنے لیے بھی اچھا نہیں ہے. سیاست میں ملک کے استحکام کا سوچا جاتا ہے، اپنی انا اور اپنی ذات اور اپنی پیٹی پالیٹکس کو پیچھے رکھ کر ہم سب کو ملک کا سوچتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی واضح طور پہ کہہ چکی ہے کہ ہم مخالفت کرتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی، وچ ہنٹنگ کی اور سیاسی ورکرز کو جیلوں میں بھرنے کی، کیونکہ ہم نے یہ سب بھگتا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں پر غلطیاں ہوتی ہیں، جہاں پہ اگر آپ ڈٹائی کے ساتھ آپ سٹیٹ کے مخالف دشمن کی زبان بول کے وہ نیریٹیوز آپ جا کے دنیا بھر میں بولتے ہیں اور اس کو اگر انڈورس بھی ان کی پارٹی کرے گی، تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت ہی نامناسب رویہ ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اچھا طارق فضل چودھری صاحب، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، آپ کو یاد ہی ہوگا 2 سال پہلے 3 سال پہلے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو وہ آپ کی پارٹی پہ الزام لگایا کرتے تھے. جب آپ نے ایک تحریک شروع کی تھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، جلسے جلوس شروع کیے تھے، تو اس وقت آپ کو یاد ہے نا نواز شریف صاحب کی تقاریر پہ، ان کے بیانات پہ، ان کی تصویر پر پابندی لگ گئی تھی اور یہی کہا گیا تھا کہ یہ ان کا گٹھ جوڑ ہے انڈیا کے ساتھ، مسلم لیگ نون کا گٹھ جوڑ ہے انڈیا کے ساتھ. اب وہی بات مسلم لیگ نون جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بارے میں کرتی ہے، اور عطاء اللہ تارڑ صاحب جو نئے وزیر اطلاعات ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا کہ جو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی ایک ٹیم ہے، انہوں نے شہداء کی قربانیوں کے حوالے سے توہین آمیز
اور تضحیک آمیز کیمپین سوشل میڈیا پہ چلائی. یہ لسبیلا والا آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا اور لیفٹیننٹ جنرل سرفراز صاحب اس میں شہید ہوئے تھے, تب بھی یہی لوگ تھے جنہوں نے یہ کیمپین چلائی. اور ہمارے کچھ جو پاکستان مخالف لابی ہے بارڈر کے پار, وہاں سے بھی لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا. تو آپ یہ کام نہ کریں کہ جو پاکستان مخالف ایجنڈا ہے آپ اس میں حصہ ڈال رہے ہیں. اچھا, جو لسبیلا میں جو ہیلی کاپٹر کا کریش ہے اس کو تو کافی عرصہ ہو گیا, یہ تو بہت پہلے کی بات ہے. اس وقت بھی آپ کی پارٹی کی اس وقت بھی حکومت تھی, تو اگر اس وقت اس میں کچھ لوگ انوالو تھے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی. اب اسی کا حوالہ دوبارہ دیا جا رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہی لوگ اگر دوبارہ ایکٹیو ہیں تو ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی. میر صاحب, سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ دیکھیں یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کے مد مقابل سیاسی دو مختلف جماعتوں سے آپ کا تعلق ہوتا ہے تو اس میں کچھ ایسے موضوعات ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے کہ جو ابو پالیٹکس ہوں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے کہ ابھی میرے بھائی جنید خان نے بات کی ہے, ان کا اپنا ایک نظریہ ہے, اپنی ان کی ایک جماعت ہے, ظاہر ہے اس میں وہ ایک منتخب MNA ہیں اور حکومت کے خلاف ظاہر ہے وہ اپوزیشن میں ہے. میں پوائنٹ صرف یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کو ان کو اس حد تک جانا چاہیے کہ گورنمنٹ کی مخالفت کرنی ہے, سو بسم اللہ, ہماری پارلیمنٹ کے اندر باہر مخالفت کرنی ہے, سو بسم اللہ. گو کہ میں نے کہا کہ سسٹم کو اب آگے چلنا چاہیے, لیکن پھر بھی ان کا رائٹ ہے, لیکن اس مخالفت میں اتنے آگے نہ چلے جائیں کہ آپ پاکستان کی مخالفت شروع کر دیں. فرق رکھیں گورنمنٹ میں اور اسٹیٹ میں. ہم گورنمنٹ ہیں, ہم سے لڑیں, اسٹیٹ پاکستان ہے اس سے نہ لڑیں. اسی طرح یہ جو بات ہو رہی ہے, جو آپ نے جو سوال مجھ سے کیا ہے کہ جو کمانڈر صدرن کمانڈ جنرل سرفراز شہید ہوئے اور ان کے ساتھ اور بھی افسران تھے, اس وقت بھی ایک افسوسناک پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا گیا ان شہداء کے حوالے سے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, مجھے خود دکھ ہوتا ہے. ابھی بھی جو اٹیک ہوا آرمی کی چوکی کے اوپر اور اس میں جوان اور ایک کرنل صاحب اور ایک کپتان جو ہے وہ شہید ہوئے, اس طرح کی صورتحال جو کہ افسوسناک تھی دوبارہ دیکھنے میں آئی کہ سوشل میڈیا پہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کے کچھ ایکٹیوسٹ وہ بڑی منفی قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اس لیے میں نے یہ بات کی ہے کہ آپ کے شہداء, آپ کی اسٹیٹ, آپ کی ریاست پاکستان, یہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی سے اباب ہونے چاہیے. ہماری آپس میں سیاسی تلخیاں بھی ہوتی ہیں, الیکشن بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں, بیان بازیاں ہوتی ہیں, گرفتاریاں. جب یہ حکومت میں تھے, ہم اپوزیشن میں تھے تو ہمارے لوگ گرفتار نہیں تھے. میاں نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, حمزہ نواز, حسین نواز, رانا ثناءاللہ, شاہد خاقان, مفتاح اسماعیل, احسن اقبال, سعد رفیق, کتنے نام ہیں میں آپ کو گنوا سکتا ہوں. سب نے جیلیں کاٹیں, چلیں کوئی بات نہیں, وقت گزر گیا. میں نہیں کہتا کہ ہم نے کاٹی ہیں تو سارے کاٹیں, لیکن یہ پارٹیوں کے درمیان ہوتا ہے. اور جب پاکستان کی بات آتی ہے, پاکستان افواج کی بات ہے, شہداء کی بات ہے, وہ اس طرح کی سیاسی بیان بازی سے اباب ہونے چاہیے. ادھر آپ کو یہ رنگ نظر نہیں آنا چاہیے. آپ اتفاق کرتے ہیں جنید اکبر خان صاحب؟ بالکل جی, میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کیونکہ مسلم لیگ نون کا یا PDM کا بیانیہ جو ہے 8 فروری کو دفن ہو چکا ہے, تو ان کے پاس کوئی اور ہے نہیں. تو یہ جو اسی طرح کی ایکٹیویٹی وہ PTI سے لنک کرتے ہیں. اور مجھے جو شہید چاہے وردی میں ہو یا بے وردی ہو, سب قابل احترام ہے اور سب کا ہمیں تکلیف ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ PTI میں اس طرح کی سوچ پائی جاتی ہے. اگر کوئی انڈیویجول اپنے لیول پہ, تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اس کو آپ کے اپنے علاقے کے بہت سے جو فوجی جوان ہیں انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں, اور ویسے جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے تو وہاں تو ویسے ہی لوگ جو ہیں انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. تو یہ PTI کے اوپر یہ الزام کیوں لگ رہا ہے؟ اس کی کوئی وجہ تو ہوگی نا. اصل میں جی PTI کا اس کے پاس کوئی اور چیز ہے نہیں جو PTI کو, کیونکہ 8 فروری کو ان کا جو ہے وہ نظریہ جو 9 مئی کا ڈرامہ یہ رچا رہے تھے, اس کو لوگوں نے دفن کیا, اس پہ لوگوں نے اعتماد نہیں کیا. تو اس کے پاس کوئی اور چیز ہے نہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے لمٹ میں ہونا چاہیے, لیکن اداروں کو بھی اپنے لمٹ میں ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے, کیونکہ میں سر جی ایک بات آپ کو بتا دوں, یہ جو پختونوں کا جو خان پہ جو اعتماد تھا, اور جو پختون بیلٹ میں جو ایسے غیر مناسب نعرے جو پہلے ہم سنتے تھے, ابھی آپ کو میں بتا دوں کہ اس دفعہ جو پہلے 14 اگست ہوا تھا
تو دوبارہ وہ نہیں, کیونکہ اسٹیٹ سے جو حکومت سے لوگ مایوس ہو گئے. تو وہ نعرے جو لگ رہے تھے وہ خان کی وجہ سے, کیونکہ خان کا لوگ پختونوں پہ اس پہ اعتماد تھا, اور اس کی وجہ سے کافی ہمیں ریلیف ملا تھا. خان کی حکومت تھی تو جو ڈرون والے معاملات تھے وہ دب گئے تھے, جو لائن آرڈر کی سچویشن تھی وہ کافی اچھی ہو گئی تھی. تو یہ لوگ جو 14 اگست سے پہلے جو سوشل میڈیا پہ جو تھا, ان لوگوں کو وہ نظر نہیں آتا جو اینٹی اسٹیٹ جو باتیں ہوتی, جو اس طرح کی چیزیں ہوتی. لیکن جو اسی طرح کے واقعات ہوتے ہیں, کیونکہ خان کے ساتھ عوام ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے, تو ان کے پاس کوئی اور, یہ تو ڈیلیور کر نہیں رہے, پہلے بھی نہیں کر سکتے تھے, ابھی ڈیلیور نہیں کر رہے, تو ان کے پاس کوئی اور چیز ہے. یہ جو تارڑ صاحب نے جس واقعے کا حوالہ دیا ہے کہ جی کچھ لوگ جو ہیں سوشل میڈیا پہ شہداء کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, تو آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ بالکل ہم مذمت کرتے تھے, اور ہم ان کی بھی مذمت کرتے کہ پچھلی بھی آپ کی حکومت تھی اور اب بھی آپ کی حکومت تھی, ادارے آپ کے نیچے تھے. ہم پہ تو عمر ایوب صاحب پہ تو موٹر سائیکل چوری کی ایف آئی آر کاٹی آپ نے, اس میں اس کو پہ ایف آئی آر کاٹی گئی. ہمارے 2 ایکس منسٹر پہ جو ہائی کورٹ گئے تھے اور اپنی ضمانت کرنے گئے تھے, اور جہاں پر وہ ہائی کورٹ کا ایریا سوات میں جو ہے اس کو برن کہتے ہیں, جہاں پر یہ ناچ گانے والے تھے, تو اس منسٹر صاحبان جو ضمانت کے لیے گئے تھے اس پہ جو ہے وہاں پر آوارہ گردی کی ایف آئی آر کاٹی گئی. تو ان لوگوں پہ بھی ایف آئی آر کاٹے, ان کو جو ہے کٹہرے میں لائے. تو اس سے تو کافی یہ تو بڑی اہم بات کیجیے. حکومت کا تو یہ کام نہیں کہ وہ پریس کانفرنس کرے, نا وہ کرے جنہوں نے زیادتی جنہوں نے کیا اس کو ہم کو کسی صورت سب سے پہلے تو میں جنید اکبر خان کی اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کا جو منفی پروپیگنڈا ہے شہداء کے خلاف, اس کو انہوں نے کنڈیم کیا, اس کی مذمت کی ہے. یہ ایک اپریشیبل بات ہے. جماعت کے پلیٹ فارم سے انہوں نے کنڈیم کی ہے. باقی کچھ زیادہ لیکن وہ آگے وہ ایک اور بھی بات کر رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ جو یہ جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹے, گرفتار کرے. میں بالکل وہی بات کرنے لگا تھا کہ میں بالکل انشور کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کو کہ صرف وہی اکاؤنٹ اور وہی لوگ جو براہ راست اس میں ملوث ہوں گے, ان کے خلاف کارروائی پہلے بھی ہوئی تھی, اب بھی ہوگی. یہ ہم اس کو ٹیگ نہیں کریں گے, اور وہ نہ کوئی انتقامی کارروائی ہوگی. مطلب ون شوڈ بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. یہ بالکل وہی لوگ ہوں گے جو ذمہ دار ہیں اس کے, اور انہی کے خلاف کارروائی ہوگی جو یہ اکاؤنٹ ہینڈل کر رہے ہیں. ایک فرد جو ہے 200-300 اکاؤنٹ ہینڈل کر رہا ہے جو اس طرح کے منفی پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں. اس سے زیادہ معلومات میں دے نہیں سکتا, لیکن انہیں انشاءاللہ کلوز بھی کریں گے اور ان کے خلاف ایکشن بھی ہوگا. اچھا, اب ایک اور بھی ایشو ہے جی, یہ بڑا اہم ایشو ہے, اور وہ یہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے. تو سینٹ کے الیکشن میں کچھ ایسی شخصیات بھی حصہ لے رہی ہیں جو نگران حکومت ابھی چند دن پہلے ختم ہوئی ہے, اس میں ان کے پاس اہم عہدے تھے. مثلا نگران وزیر اعظم تھے انوار اللہ کاکڑ صاحب, وہ بھی سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. اور پنجاب کے نگران چیف منسٹر تھے محسن نقوی صاحب, وہ بھی سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. تو اس پہ تحریک انصاف کے ایک رہنما جو ہیں, جو کہ قانون دان بھی ہیں, علی محمد خان صاحب, وہ کہتے ہیں جی کہ آرٹیکل 224 جو ہے آئین پاکستان کا, اس کی کلوز 1B clearly states that a minister, CM or PM of an interim setup can't contest elections which they are supervising. If they can't even contest elections, how can they even think of joining the cabinet of the incumbent government? Strange things happening in Pakistan. اور آگے پھر انہوں نے جو آئین کا وہ جو متعلقہ آرٹیکل ہے اس کا اسکرین شاٹ بھی لگایا. تو ناز بلوچ صاحبہ, میں اس پہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ پہلے تو ایک جو نگران وزیر داخلہ تھے سرفراز بگٹی صاحب, وہ انہوں نے جیسی الیکشن کی تاریخ آئی تو انہوں نے اپنی سیٹ سے استعفیٰ دیا اور انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کی, الیکشن لڑا. اب وہ بن گئے ہیں چیف منسٹر بلوچستان کے, اور اب سینٹ کے الیکشن میں آ گئے ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب اور محسن نقوی صاحب. تو یہ آپ کے خیال میں کوئی ایک قانونی پیچیدگی نہیں پیدا ہو رہی؟ دیکھیے, سرفراز بگٹی صاحب نے تو پہلے ہی استعفیٰ دے دیا تھا. الیکشن سے قبل ہی انہوں نے اپنی سیٹ سے دستبردار ہو گئے تھے, اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی اور الیکشن لڑے. تو وہ تو ایک ڈفرینٹ سچویشن ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ بالکل جہاں پہ ہمارے آئین اور قانون اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو رائٹس ہیں, وہ رائٹس کسی کو اس رائٹ سے محروم بھی نہیں رکھنا چاہیے, اور جو رائٹس جہاں پہ قانون جو ہے وہ آئین کلیئر ہے جن چیزوں پہ, تو اس پہ میں سمجھتی ہوں کہ الیکشن کمیشن اور جو نامنیشنز فائل کیے گئے ہیں اسی کے بعد اسکروٹنی کا عمل ہوتا ہے, اور اسکروٹنی ہوتی اس لیے ہے کہ کون کوالیفائی کرتا ہے کون کوالیفائی نہیں کرتا. سو دس ول بی آل ڈیسائیڈڈ آفٹر دا اسکروٹنی. اچھا, تو اس پہ مزید ہم ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سے اور جنید اکبر خان صاحب سے بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, یہ جو حوالہ دیا جا رہا ہے ان کے آرٹیکل 224 کا,
تو کیا یہ جو نگران حکومت تھی اس کے وزیر اعظم اور اس کے جو وزیر اعلیٰ تھے وہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں؟ دیکھیے میر صاحب، یہ کوئی پولیٹیکل نقطہ تو ہے نہیں، یہ پیورلی ایک قانونی نقطہ ہے، اور آئین کا جو آرٹیکل 224 ہے وہ اس بارے میں جو اپنی ڈکلیریشن دے رہا ہے، اس کو جو اس کی تشریح کرنی ہے یا اس کو جو ڈیفائن کرنا ہے یا اس کے اوپر جو ایکشن لینا ہے وہ ریٹرننگ آفیسر نے لینا ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بیٹھے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر میں کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ جاری کروں۔ آپ نے بالکل صحیح مثال دی بگٹی صاحب کی، سرفراز بگٹی صاحب کی، کہ الیکشن سے 2 ماہ پہلے انہوں نے استعفیٰ دیا تھا کیونکہ وہ الیکشن کانٹیسٹ کرنے جا رہے تھے۔ اب کون سا ایسا راستہ ہے؟ ظاہر ہے جو لوگ یہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں وہ بھی سیاسی میدان میں کوئی نئے نہیں ہیں، وہ بھی منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور کافی اس پروسیس سے گزر کے آئے ہیں، تو کیا انہوں نے اس کی توجیہ دینی ہے اور کیا انہوں نے اس کے لیے اپنا ڈیفنس دینا ہے، وہ ریٹرننگ آفیسر کو دیں گے انشاءاللہ، اور وہیں پہ فیصلہ ہوگا۔ تو جنید صاحب، آپ کی پارٹی کی طرف سے یہ اعتراض تو سامنے آ گیا ہے، تو کیا یہ باقاعدہ ریٹرننگ افسر کے سامنے بھی اعتراض کیا جائے گا؟ نہیں، انشاءاللہ بالکل ہم اعتراض کریں گے، لیکن وہ یہاں پر یہ بندہ اسپیسیفک ہوتا ہے کہ بندہ کون ہے۔ جو بندے ہے وہ اگر ہم اعتراض بھی کریں تو انشاءاللہ وہ الیکشن لڑیں گے، چاہے قانون جو بھی کہے، آئین جو بھی کہے۔ تو جو لوگ ہیں، کیونکہ جن لوگوں کی اس کو سپورٹ ہے، تو اس کے آگے آئین اور قانون اور ادارے کافی کمزور ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم کر لیں گے، لیکن انشاءاللہ وہ الیکشن لڑ جائیں گے۔ اچھا جنید صاحب، جو ہے نا یہ دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں، لمبی بات نہیں کرتے، ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں اور بڑی کنونسنگ بات کرتے ہیں، تو لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ ویسے میں عرض کروں جی کہ آئین اور قانون جو ہے وہ نہ اتنا کمزور ہے اور نہ اتنی آسانی سے اس کو بائی پاس کیا جا سکتا ہے کہ اگر واضح طور پہ کوئی آئین کی آرٹیکل کی خلاف ورزی کر رہا ہو اور اس کو ڈائجسٹ کیا جائے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ وہ سارے بڑے منجے ہوئے لوگ ہیں، اگر انہوں نے کوئی راستہ دیکھا ہے تو تبھی وہ اس راستے پہ چلے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک اور ایشو یہ آ رہا ہے جنید صاحب کہ اب آپ قومی اسمبلی کے ممبر بن گئے ہیں اور آئی ایم ایف کا وفد پاکستان میں آیا ہوا ہے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا کوئی آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو فیصلے ہوں گے، اور جیسا کہ سوئی ناردرن جو ہے وہ حکومت سے کہہ رہی ہے کہ ہم نے گیس کی قیمت میں 147% اضافہ کرنا ہے، اور 147% اگر نہ ہو، فرض کریں اگر 47% بھی اضافہ ہو جائے تو عوام پہ تو بڑا بوجھ پڑے گا، تو کوئی آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو مہنگائی کا طوفان ہوگا اس کی وجہ سے آپ پر پریشر آئے گا پبلک کا کہ اس کے خلاف بولو؟ نہیں، بالکل، اب ہم پہ اب بھی پریشر ہے، لیکن میرا تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمدردی ہے کہ حکومت میں گئے، بیچارے تو جانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ جو کمشنر پینڈی کا اس کا تو فرمائشی جو سٹیٹمنٹ آیا تھا، تو ڈاکٹر صاحب کی پارٹی کو یہ میسج دیا گیا، ورنہ مجھے پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب تو خیر گواہی نہیں دیں گے کہ یہ حکومت میں جانے کو تیار نہیں تھے۔ پھر اس کو بتایا گیا کہ آپ نے اگر حکومت نہیں لینی تو آپ کو ہم اپوزیشن کے قابل بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو فیصلے تو ڈاکٹر صاحب کی پارٹی نے تو نہیں کرنے، وہ تو ان لوگوں نے کرنا ہے جس نے کہا کہ نواز شریف ہمیں قبول نہیں ہے، شہباز شریف قبول ہے، ڈیفنس منسٹر ہم دیں گے۔ سرفراز بگٹی صاحب کو آج پارٹی جوائن کرایا اور پھر چیف منسٹر بنا دیا۔ تو اختیار تو ان لوگوں کے ہے، یہ بیچارے جو ہے ان پہ مجھے پتہ ہے کہ ان کی کوئی ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، لیکن یہ جو نزلہ ہے وہ اس کی پارٹی پہ گزرے گا، اور یہ پہلے بھی اس کے ساتھ یہی ہوا اور دوبارہ ہوگا۔ ہم تو انشاءاللہ روڈوں پہ ہوں گے، ہمارا تو ہے، ہم تو الیکشن کو بھی، بلکہ اس حکومت کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ 549 کے تحت آئی ہوئی حکومت ہے، تو ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے ساتھ مینڈیٹ نہیں، جب ان کے پاس مینڈیٹ نہیں تو یہ کس طرح فیصلے کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ جو علی مین گنڈا پور صاحب شہباز شریف صاحب کے پاس گئے تھے تو وہاں پہ تو انہوں نے کوئی فارم 45 کی بات نہیں جی، شہباز شریف صاحب کے ساتھ وہ نہیں ملنے گئے تھے، وہ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ملنے تھے، اور اس کی مجبوری یہ تھی کہ ہمارے 1600 ارب روپے صوبائی حکومت کے فیڈرل کے ذمے ہے، تو ہمارے پاس صوبے میں ایشو ہے، ہمارے پاس تو تنخواہ دینے کے بھی پیسے نہیں، تو مجبوری تھی، وزیر اعظم پاکستان کے پاس گئے تھے، شہباز شریف صاحب کے پاس نہیں گئے تھے۔ اچھا ناز بلوچ صاحب، اب چھوٹی سی ایک بات عرض کر دوں، جی ظاہری بات ہے، آپ نے ہر الیکشن میں ایک شوشہ جو ہے وہ اٹھتا ہے دھاندلی کے حوالے سے۔ وہ 2018 میں RTS بیٹھا تھا، اور ابھی جناب وہ فارم 45 اور 47 کا شور جو ہے وہ مچا ہوا ہے۔ ہمیں کسی نے زبردستی مجبور نہیں کیا کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ میں حکومت سنبھالیں، اور نہ میاں نواز شریف صاحب کو کسی نے کہا ہے۔ یہ بالکل کلیئر بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا اپنا یہ ذاتی فیصلہ ہے کہ پنجاب میں چونکہ محترمہ مریم نواز شریف صاحب آئی ہیں ایز چیف منسٹر، تو انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب کو کہا کہ آپ مرکز میں حکومت بنائیں،
اور ہم نے تو پہلے کہا تھا، سب سے پہلی جو اسٹیٹمنٹ تھی، بس یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، وہ شہباز شریف صاحب کی کیا تھی کہ اگر آزاد امیدوار استطاعت رکھتے ہیں اور نمبر گیم پوری ہے تو آپ پہلے حکومت بنائیں. لیکن ظاہر ہے جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں جڑی، وہ ہمارے ساتھ آئیں، تو نظام نے تو آگے چلنا ہے، نظام تو نہیں رکے گا، ملک نے بھی آگے چلنا ہے، اور حکومت ہم نے سنبھالی ہے تو ذمہ داری سے سنبھالی ہے، اور جو چیلنج ہیں انہیں سمجھتے ہوئے اور قبول کر کے سنبھالی ہے، اور رزلٹ بھی دیں گے انشاءاللہ. اچھا ناز بلوچ صاحبہ، ایک اور ایشو جو ہے وہی جو میں نے آئی ایم ایف والا سوال کیا جنید اکبر خان صاحب سے، تو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ پرائیویٹائزیشن کریں. مثلاً انہوں نے جو لسٹ دی ہوئی ہے اس میں جو ادارے ہیں وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، اس میں پی آئی اے بھی شامل ہے، اور پچھلی جو نگران حکومت ہے اس نے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے لیے کافی کام کر بھی لیا ہے. موجودہ حکومت اس کو آگے بڑھانا چاہتی ہے، لیکن آپ کی پارٹی کا موقف ہے کہ اس طرح کے جو بڑے ادارے ہیں ان کی پرائیویٹائزیشن نہیں ہونی چاہیے. تو پھر آپ کس طرح چلیں گے؟ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی کیسے چلے گی اگر آپ نے پرائیویٹائزیشن کی مخالفت کرنی ہے؟ عامر میر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کابینہ میں موجود نہیں ہیں، تو لہٰذا جو بھی فیصلے پی ایم ایل این لے گی تو ان کی ذمہ دار پی ایم ایل این خود ہی ہوگی. لیکن چونکہ ہم نے ووٹ کیا ہے، ہم اس وقت ٹریجری بینچز میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم نے ان لوگوں کا تحفظ کرنا ہے، ان امپلائیز کا تحفظ کرنا ہے جو ان اداروں میں کام کرتے ہیں. ہم پاکستان میں بے روزگاری کے اندر اضافہ نہیں کرنا چاہتے. ہم اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کو اگر برائے فروخت لگا دیں تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہی ادارے پہلے جب ایک وقت تھا، آپ کو بھی پتا ہے کہ پی آئی اے دنیا کی سب سے بہترین ایئر لائن میں شمار کی جاتی تھی. پی آئی اے نے ایمریٹ ایئر لائن کی فرسٹ فلائٹ جو ای کے تھی وہ کراچی ٹو یو اے ای آئی تھی. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نے دوسرے اداروں کو چلنا سکھایا. آج اگر جو غلطیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں جس کے سبب ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اس میں بہت سارے مسائل تھے، ہم نے ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دور میں پی ٹی آئی کی دور حکومت میں ان کے وزیر نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے جتنا کیئرلیس بیان دیا، غیر ذمہ دارانہ بیان دیا، اور تمام پائلٹس کو انہوں نے جعلی قرار دیا فلور آف دی ہاؤس، جس کے بعد ای یو میں بین ہو گئی ہماری فلائٹس. اور آج تک دنیا بھر میں جن ممالک میں ہماری فلائٹس بین ہوئی ہیں اس کا پورا ملبہ، پورا نقصان جو ہے وہ ایک عام امپلائی جو پی آئی اے میں کام کرتا ہے اس کے اوپر پڑا. تو ان چیزوں کو ہم ورکرز کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہتے ہیں. جی، وہ جس وزیر کا آپ نے ذکر کیا، غلام سرور خان، میں نام لے لیتا ہوں، وہ اب پی ٹی آئی میں نہیں ہے، وہ استحکام پاکستان پارٹی میں، اور استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ اس حکومت کی اتحادی ہے جس میں زرداری صاحب جو ہیں وہ صدر ہیں اور ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں آپ، اور آنے والے دنوں میں چیئرمین سینٹ کا عہدہ بھی آپ کو ملے گا. تو یقیناً آپ کیبنٹ میں شامل نہیں ہیں، لیکن وہ جو پارٹی ہے وزیر صاحب اس پارٹی میں ہے جو پارٹی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کے ساتھ ہے. دیکھیں، میرا خیال ہے جس وقت انہوں نے یہ بیان بازیاں کی تھیں اور پارلیمنٹ میں کیئرلیس، غیر مناسب اور غیر ذمہ دارانہ بیان جب دیا تھا، تب ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. پی ٹی آئی کے امبریلا میں، پی ٹی آئی کی کابینہ میں رہتے ہوئے بالکل ہونی چاہیے. ابھی تک کارروائی ہونی چاہیے. جنہوں نے پاکستان کے اداروں کا نقصان پہنچایا، بالکل ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھیل ہے. یہ ان لوگوں کے ساتھ، ان امپلائیز کے ساتھ نامناسب میں سمجھتی ہوں ان کے ساتھ رویہ ہوگا جن کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے، جن کے بچے جو ہے وہ متاثر ہوں گے، فیملیز متاثر ہوں گی. تو میرا خیال ہے ان چیزوں کے اوپر پیپلز پارٹی کی ایک واضح پرنسپل پالیسی ہے، ہماری سٹینڈنگ بالکل کلیئر ہے. جب بات ہوگی تو ڈیفینیٹلی ہماری لیڈرشپ اپنا موقف سامنے پیش کرے گی. جو ہم نے معاشی اپنا جو پلان پیش کیا تھا پورے الیکشن کے اندر، ہم اسی کو لے کے آگے بڑھیں گے. آپ اتفاق کرتے ہیں کہ وہ جو وزیر صاحب ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے؟ جی، کارروائی تو بالکل ہونی چاہیے. دیکھیں میر صاحب، بات یہ ہے کہ اس وقت وہ جس پارٹی میں بھی ہیں، قطع نظر اس بات کے ان کے اس بیان سے پاکستان کو قومی سطح پر نقصان ہوا ہے جس کا ازالہ ابھی تک نہیں ہو سکا. اب اس کے اوپر آپ کارپیٹ ڈال کے اس کو چھپا تو نہیں سکتے. بالکل، بڑی اچھی بات ہے. تو آپ کا بھی گلے میں خراش ہے تو میں ایک وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا جنید اکبر خان صاحب، اب آپ یہ بتائیں کہ
کچھ ایشوز پہ آپ کی پارٹی کے اندر کنفیوژن ہے، وہ جیسا کہ ناز بلوچ صاحبہ کہہ رہی تھی، ایک سیاسی گروپ ہے، ایک غیر سیاسی گروپ ہے. تو یہ جو فیصلہ ہوا تھا کہ آپ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے، اب پشاور ہائی کورٹ نے کہہ دیا جی کہ سنی اتحاد کونسل تو پارلیمانی پارٹی کے طور پہ موجود ہی نہیں ہے. تو اب آپ اپنی پوزیشن واضح کریں کہ آپ تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں، آپ سنی اتحاد کونسل کے ایم این اے ہیں، یا ابھی تک آزاد ہیں؟ اگر سر جی یہ جو آپ نے کہا کہ پارٹی میں اختلاف ہوتا ہے تو پارٹی کا حسن جمہوریت ہی اسے کہتے ہیں. یہ نہیں کہ میاں صاحب نے کیا بات کرنی ہے اور یا بلاول صاحب نے کیا بات کرنی ہے اس کو آگے رکھے. تو پی ٹی آئی میں یہ ہے، ہم جمہوری پارٹی، یہاں پہ اختلاف بھی ہوتا ہے اور اتفاق بھی ہوتا ہے. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور باقی یہ ہے کہ ہم میں باقی پارٹیوں میں تو ہم کافی لوگ دوسری پارٹیوں سے بھی ہماری پارٹی میں کچھ ہماری پارٹی سے دوسری پارٹیوں میں جگہ، تو یہ دوسری پارٹیوں میں یہ کلچر اختلاف والا کلچر نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کس فورم پہ بات کرنی چاہیے. تو یہ بات تو ہے، کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ یہ ہمیں اس کو جوائن کرنا چاہیے، کچھ رکی، لیکن پھر جو خان نے ڈیسائیڈ کیا سب اس نے لبے کیا. میری اپنی رائے ہو سکتا ہے میں اس سے اختلاف کروں، لیکن پارٹی کا فیصلہ ہے، خان کا فیصلہ ہے، تو ہم نے لبے کیا. ورنہ میرے لیے بھی بہت مشکل تھا. میں 96-97 سے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، اور اس یہ مشکل وقت جو میں نے گزارا ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح یہ ٹائم گزارا ہے. اور اس کے بعد ہمیں کہا جاتا ہے کہ فلاں پارٹی کو جوائن کرو، تو ہمارے لیے مشکل تھا. لیکن خان کا فیصلہ تھا. یہ الگ بات ہے کہ اس پہ رائے یہ ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں. اچھا، یہ فیصلہ عمران خان کا ہے، یہ کسی اور کا نہیں تھا؟ نہیں، یہ خان صاحب کا فیصلہ تھا. لیکن خان صاحب چونکہ جیل میں تھے، اس کی رسائی نہیں تھی، تو اس کو جو پکچر بتایا گیا تھا اسی کے مطابق اس نے ڈیسائیڈ کیا تھا، اور سب نے اس پہ لبیک کہا تھا. یہ الگ بات ہے کہ اس پہ بات ہو سکتی کہ خان کو جو بریفنگ دی گئی تھی وہ صحیح تھی یا غلط تھی، اس پہ بات ہو سکتی، لیکن فیصلہ خان کا تھا، کسی انڈیویجول کا نہیں تھا، اور سب اس کو اون کرتے. یہ الگ بات ہے صحیح ہے یا غلط ہے. آخر میں اب ڈاکٹر طارق فضل صاحب یہ بتائیں کہ عید کے بعد جو 2-3 مہینے ہوں گے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اس میں بجٹ بھی آنا ہے اور بھی بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں. تو اگلے 6 مہینے کا جو پاکستان ہے وہ کیسا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے، میں تو بہت پر امید ہوں میر صاحب، اور اچھی امید ہی رکھنی چاہیے، کیونکہ سیاست میں جتنی زیادہ نیگیٹیوٹی پھیل چکی ہے، یہ پھیلائی جا رہی ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر اور تھوک کی بنیاد کے اوپر، اس میں امید کا دیا بھی جلانا چاہیے. اور حکومت کو تو بالخصوص جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو پازیٹیوٹی پہ بات کرنی چاہیے، پازیٹیوٹی کے لیے کام کرنا چاہیے. پرفارمنس آپ کا ٹارگٹ ہے جو ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے، پاکستان آگے بڑھے گا انشاءاللہ. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے جی 6 مہینے میں پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ نہیں، ہمیں تو مشکل سے مشکل نظر آ رہا ہے. تو یہ تو ان کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے. آپ کو اپنے لیے مشکلات نظر آ رہی ہیں؟ نہیں، ہم اب اپنے لیے تو خیر ہم بھگتیں گے، اس ملک کے لیے، قوم کے لیے ہمیں مشکلات نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جو فیصلے جو یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں ہمیں سے نئی ایگریمنٹ جس کے لیے، تو ان کو آلریڈی جو بہت مشکل سے ہماری گزر رہی ہے. ہم بھی لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، تو ہمیں بھی اندازہ ہے کہ کس مشکل سے ہم گزر رہے ہیں نا. تو یہ تو جس طرح یہ غیر یقینی حالات پیدا کر رہے ہیں، جس طرح ابھی ہماری سیٹیں ہم سے چینی جا رہی ہے، تو یہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ حالات خراب ہو اور حکومت کس طرح گر جائے. تو یہ خود بھی نہیں چاہتے کہ حکومت کو آگے لے کے جائے. اچھا، ناز بلوچ صاحبہ ذرا مختصر سے بتائیے کہ اگلے 6 مہینے میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ کیا پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے پیچھے کھڑی رہے گی یا ہٹ جائے گی؟ دیکھیں، ہم اپنے ملک کی ترقی کے پیچھے کھڑے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے ملک کو ہم صحیح ڈگر پہ لے چلیں، ٹریک کی طرف لے جائیں، اور وہ جو غلطیاں ماضی میں ہوئی ہیں وہ غلطیاں نہ دہرائی جائیں، اور اپنی ذاتی پولیٹکس اور اپنی انا کو پیچھے رکھ کر ملک کے مفاد کے تحت ہم آج یہاں پہ بیٹھے ہیں، ایک ساتھ بیٹھے ہیں، تاکہ پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کرے. جہاں پالیسیاں بنتی ہیں وہاں پر پارلیمنٹ میں بیٹھ کر پالیسیز فریم ہوں اور ملک کو آگے بڑھایا جائے. میں دوبارہ آپ سے یہ بات کروں گی کہ مجھے انتہائی افسوس ہوا جب میں نے وہ ویژولز دیکھے کہ آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو نقصان پہنچانے کے لیے جس قسم کی نیگیٹو کیمپین کی گئی. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کیمپین سے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے گھروں کے چولہے بند ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ناز بلوچ صاحبہ، شکریہ جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. خان صاحب اجازت دیجیے، اللہ حافظ.